وزیر دفاع خواجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلیں گے۔ پچھلے 14-15 دنوں کے اندر اس گھر کے جو اوپر جو حملہ ہوا، جو یہاں پہ تباہی پھیلائی گئی، کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں نے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی سکرینز پہ پچھلے 14-15 دنوں کے اندر، اس گھر کے جو اوپر جو حملہ ہوا، جو یہاں پہ تباہی پھیلائی گئی، اس ایکچولی یہاں پہ آ کے دیکھنا جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جس طرح بے-دردی کے ساتھ اس رہائش گاہ کے اوپر جس طرح تباہی پھیلائی گئی ہے، جس طرح اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس طرح آگ لگائی گئی ہے، یہ کوئی بے ساختہ یا سپونٹینیس نہیں، قطعی طور پہ نظر نہیں آتا، یہ سارا کچھ پلانڈ تھا۔ اور جتنے واقعات اس دن ہوئے ہیں، اگر آپ نظر دوڑائیں میاں والی، چکدرہ، مردان، گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ان سے آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ترتیب دی گئی ہوئی بغاوت تھی، یہ ریبیلین تھا، انسرکشن تھی، جس کو سٹیج کیا گیا اس دن باقاعدہ 4, 5, 8, 10 دن کی تیاری کے بعد۔ عوامی رد عمل جو ہوتا ہے وہ ایک تو بے ساختہ ہوتا ہے، سپونٹینیس ہوتا ہے، اور اس میں جتنی ترتیب کے ساتھ یا جتنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ہی انسٹیٹیوشن یا ایک ہی ادارے کی جو انسٹالیشنز جو ہیں یا تنصیبات جو ہیں یا رہائش گاہیں ہیں، ان کو اٹیک کیا گیا۔ میرے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی جس کا اس دن اٹیمپٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، سو کالڈ نام نہاد قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا تھا۔ یہ گرفتاری کا کیوں ری ایکشن جو ہے اتنا آیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ why such a strong reaction to his arrest، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ پروگرام تھا، اور یہ ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت جو ہے، خصوصاً عمران خان اپنے تمام تر جو ارشادات اور فرمودات ہیں ان میں انہوں نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے یہ بات مس کی ہو اور ٹارگٹ نہ کیا ہو پاک فوج کو اور پاک فوج کی قیادت کو۔ تو یہ اسی بات کا شاخسانہ تھا جو 9 مئی کو ایک سیاہ دن جو ہے، اور پھر سب سے بڑی دکھ کی بات جو ہے، جو رنج کی بات ہے، یہ ساری دکھ اور رنج کی باتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی رنج کی بات جو ہے، یہاں پہ بھی قائد اعظم کی تصویروں کو جلایا گیا، وہ مسخ ہوئی تصویریں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم کا یہاں پہ پیانو پڑا ہوا تھا، اس کو بھی جو ہے تباہ و برباد کیا گیا۔ بانی پاکستان کی یادگاروں کو، ان کی تصاویر کو جو ہے برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ یہ لوگ پاکستانی نہیں تھے، یہ شہریت کے طور پہ یا پاسپورٹ کے طور پہ ضرور پاکستانی ہو سکتے تھے، پر یہ ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ پاکستانی نہیں تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، جو میں کہتا ہوں کوئی بھی قوم دنیا کے میں یہ چیز جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتی کہ شہداء کو بھی ان لوگوں نے نہ بخشا۔ جن لوگوں نے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی بقا کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ ہم زندہ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی یادگاروں کو، ان کے مجسموں کو
جو چیز جو ہے ان کی عزت اور تکریم میں جن چیزوں کو ایریکٹ کیا گیا یا بنایا گیا، یادگاریں بنائی گئیں، ان کو بھی ڈیمولش کیا گیا، ان کی بھی توہین کی گئی۔ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں ہوتے ہیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے اس سے بری پڑی ہے، لیکن جو ریڈ لائنز اس دن کراس ہوئی ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، وہ ریڈ لائنز پہلے کبھی بھی کراس بھی نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کسی نے سوچا کہ وہ ریڈ لائنز کراس ہو سکتی ہیں۔ ان کا ایک احترام تھا، ان کی ایک تکریم تھی، ان کی ایک عزت اور آبرو تھی، جس کو 9 مئی کے دن جو ہے وہ پامال کیا گیا، اور قصداً پامال کیا گیا۔ میرا زور اس بات پہ ہے کہ قصداً پامال کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جلوس جا رہا ہے کہ اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے اور اس نے گراؤ جلاؤ شروع کر دیا ہوا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے۔ آپ دیکھیں 9 مئی کو کسی سویلین انسٹالیشن کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ اس شہر میں گورنر ہاؤس بھی ہے، اس شہر میں رینجرز ہاؤس بھی ہے، اور بھی جو ہے یہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو سرکار کی عمارتیں ہیں، جن کے اوپر دنیا میں بہت جگہ حملے ہوتے ہیں سرکاری عمارتوں پہ، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنی فوج کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں شہداء کی، جو ہماری تاریخ کے جو ہے ایک روشن باب ہیں، آپ ان کو مسخ کرنا شروع کریں، ان کی توہین کریں۔ یہ چیز جو ہے ناقابل معافی ہے، اور پھر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سویلین ریزیڈنسی، یہ قائد اعظم کا گھر تھا اس لیے سویلین ریزیڈنس ہے۔ یہ کس طرح آرمی کے ہو گیا انسٹالیشن، اور یہاں پہ آرمی ایکٹ کے کیوں مقدمے بنائے جا رہے ہیں جو اس کے حملہ آور تھے؟ قائد اعظم کی ریزیڈنس کے اندر یا قائد اعظم کی ملکیت ایک گھر کے اندر جو ہے، اگر کور کمانڈر کا گھر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت اس ملکیت کی وجہ سے، قائد اعظم کی ملکیت کی وجہ سے جو اس گھر کو ملی ہوئی ہے، اس میں ایک قسم کی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا ایک 3 اسٹار جنرل، ایک کور کمانڈر جو ہے اس کی رہائش ہے، تو یہ کسی اور یوز میں نہیں آئی ہوئی، اس کا مناسب جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دن ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے 9 مئی کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، اس سے مزید تباہی ہو سکتی تھی۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں، آپ پنڈی میں دیکھیں، آپ فیصل آباد میں دیکھیں، گجرانوالہ کینٹ میں دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، چکدارا میں، مردان میں دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا، ایک ہی طریقہ کار نظر آئے گا جو پی ٹی آئی کے ورکروں نے اختیار کیا اس دن جو ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو سمجھایا بجھایا گیا کہ بھئی اس طرح کرنا ہے۔ ان کو ٹارگٹس جو تھے وہ آئیڈینٹیفائڈ تھے، پہلے ان کی شناخت ٹارگٹس کی ان کو کروائی گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اس گھر میں اور باقی لوکیشنز جہاں پہ بھی 9 مئی کو حملہ ہوا، اس کی تباہی بربادی پاکستان کے لیے یہ پیغام دینے کی کوشش کی دنیا کو اور ہمارے دشمنوں کو کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ان کی یادگاریں جو ہیں یا ان کے آفیسز جو ہیں یا رہائش گاہیں میں ولنریبل ہیں۔ یہ چیز جو ہے آپ ہندوستان سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن کسی پاکستانی سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس دن پاکستانیوں نے کیا، اور ایک شخص جو اقتدار کھو بیٹھا ہوا ہے، اپنے اقتدار کی ہوس میں کتنی دور جا سکتا ہے، 9 مئی کا دن جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی شہادت دے گا۔
آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وفاقی حکومت ہے، تحریک انصاف کے لوگ بہت تیزی سے تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا امکان ہے مستقبل میں کہ وفاقی حکومت جو ہے تحریک انصاف کو پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے؟ کہ میں نے کل یا پرسوں میرا خیال ہے میں نے اس پہ بات کی ہے. اس بات کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے، اور جب بھی اس پہ فیصلہ ہوگا، ایک تو اتحادی پارٹیز جو ہیں ان سے بھی مشورہ ہوگا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو ہوا وہ تو جسٹیفائیبل ہے نہیں، بہت غلط ہوا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ہم 99 کو یاد کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بھی ڈھیروں جو ہے وہ پولیٹیشنز کو اٹھا کے ایک پارٹی کے اندر ڈالا گیا، ایک نئی پارٹی بنائی گئی. تو عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں تمام سیاستدانوں کو الگ کر دینا سیاست سے، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ آپ لوگ اسے بینگ ڈیموکریٹک سپورٹ کرتے ہیں؟ میں ذرا آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ جتنے لوگ ہیں ان کا کتنا سیاسی کیریئر ہے؟ یہ سارے پچھلے 8-10 سال کی پیداوار نہیں ہے. ایک نام بتا دیں مجھے، ایک نام بتا دیں. اگر تو یہ پچھلے 8-10 سال میں جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، کیا ان کو کریٹ نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سارے اسی پروسیس کی پیداوار ہیں جو پروسیس شروع کیا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے. اس کے لیے یہ لوگ جو ہے باقاعدہ کریٹ کیے گئے. ان میں کسی کا سیاسی ماسوائد میرا خیال ہے 2-4-5 کے کسی کا سیاسی جو ہے کیریئر جو ہے وہ 2012 یا 2013 سے نہیں جاتا. اس لیے آپ کا سوال اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں جو لوگ ہیں ذرا ان کا انالیسس کر لیں. میں 1-2 لوگ میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو اس سے پیچھے بھی جاتے ہیں، باقی سب کی سیاسی پیدائش جو ہے وہ پچھلے 8-10 سال میں ہوئی ہے. یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ جو اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، صاحب یہ بتائیے گا جب بھی ان کے لیے کہتے ہیں نا کوئی شرم یا نہیں ہے پارٹی چھوڑنا. 1-2 لوگ جو ہیں انہوں نے 4-4 5ویں دفعہ پارٹی چینج کی ہے. آپ ان کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، جو دوڑ لگا رہے تھے. جو فیض صاحب جس سیاسی جماعت کے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بناتے ہیں. آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں، 2 جنگوں کا حوالہ دے چکے ہیں. آج عمران خان سے اقتدار گیا ہے، وہ بھی پاک فوج پہ حملے کر رہے ہیں. سیاستدان کب اپنی لڑائی میری بات سنیں. جس طرف آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ حکومت اس وقت فوجی حکومتیں تھیں جس وقت 99 کا ہوا ہے. اس وقت فوج کسی سیاست میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے. ان کو اس وقت سیاست کا فریق بنانا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے اپنا جو ہے وہ سیاسی جو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول جو ہے اس سے جو ہے وہ ایبڈیکیٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ بار بار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بات ان سے کرنی ہے، کہتا ہے نا. وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا ایڈورسری جو ہے وہ اس ادارے کو ڈکلیئر کرتا ہے، سیاست کو نہیں ڈکلیئر کرتا. ایکچولی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا ماضی جو ہے، ریفرنس پوائنٹ جو ہے نا اس کا اپنا ماضی ہے، حوالہ جو ہے اس کا اپنا ماضی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ساری باتیں. صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ جو اس وقت براہ راست حکومت میں نہیں ہے، لیکن کچھ دن پہلے ایک فیصل واڈا صاحب نے ایک شخصیت کا نام لیا جن کے اوپر آپ لوگ بھی بڑا اعتراض کرتے رہے، اور پچھلے پورے سیاسی سیٹ اپ میں اور عمران خان کے خلاف سب سے بڑے اسکینڈل میں بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے براہ راست. اب کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی آگے؟ دیکھیں فیصل واڈا صاحب نے وہ بیان دیا ہے میرے خیال جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نیب میں دیا بیان. تو نیب اگر کارروائی کرنا چاہے گا، وہ ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. سانحہ 9 میں جو ہے اس کی ہر ادارہ، ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے، لیکن ہماری جو عدلیہ ہے وہ مسلسل ان لوگوں کو شیلٹر دینے کی کوشش کر رہی ہے، پارلیمنٹ کر رہی ہے، لیکن عدلیہ اس کو سمجھ نہیں رہی. آپ سمجھتے کہ کہاں پہ ایسا خلا باقی ہے جو آپ تشریح میں ان کو تشریح وہ نہیں کر رہے کہ کیوں وہ شیلٹر دے رہی ہے عدلیہ ادارے تمام جو سیاسی پارٹیوں پیچ پہ نظر آ رہی ہیں. اس کی مذمت بھی جو ہے نا ایک آپ نے بیچ میں چیز جو ہے مس کر دی ہے. 10-12 دن تو بالکل عمران خان نے مذمت نہیں اس کی. اس کے بعد جو مذمت کی ہے وہ کوالیفائڈ مذمت ہے، مشروط مذمت ہے، وہ آئیں بائیں شائیں مذمت نہیں ہے.
جن عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک کمیشن بنا، وہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی سے، اس کے نتیجے میں ایک کمیشن بنا، وہ اب سپریم کورٹ کے عدلیہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ان میں جو جن آڈیوز کا ان میں ذکر ہے یا اس کے پریویو میں آتی ہیں اس کمیشن میں جو بنایا گیا، اور اب وہ ایک بینچ نے، بڑا بینچ ہے میرا 7 لوگوں کا بینچ ہے، اس نے لے لیا ہے. اس میں انہی لوگوں کی آڈیوز ہیں، وہ اپنے جو بھی ہے، میں لفظ اس کا خود منصف بن گئے ہیں. آپ پھر اس عدلیہ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ عدلیہ کو نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ ایک عدلیہ کے ایک گروہ کو کس طرح پھر ڈیفائن کریں گے کہ وہ اپنی آڈیوز کے اوپر خود جو ہے ججمنٹ پہ بیٹھ گئے. صاحب یہ بتا دیں کہ جو جس طرح شیری مزاری صاحبہ یا جو اور بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو رہا کیے جا رہے ہیں، تو جس طرح یہ تو آپ کے پاس بھی رپورٹ ہے، سب کے پاس ہے کہ پرووک کیا گیا وہاں پہ بیٹھ کے زمان پارک میں، تو ان کو کس تحت چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا وہ اس سازش میں شامل نہیں تھے؟ کون؟ جو لوگ رہا کیے جا رہے ہیں، کیا وہ بھی تو شامل تھے؟ وہ کس بیس پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ سازش جو ہے مین اس کا کردار سازش کا تو وہ تو عمران خان ہے. باقی کچھ لوگ کچھ سازش میں بھی شامل تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس سازش پہ عمل درآمد کیا، اور یہاں پہ بھی آئے. آج جس گھر میں ہم کھڑے ہیں یہاں بھی آئے، اور بہت جگہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اب دیکھیں ان پہ کیسز چلتے ہیں، جن لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے بیچ میں. یہ آپ کی بات جو ہے درست ہے، ان میں جو ہے ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی لوگ جو ہے 9 مئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا نہ تھا. جن لوگوں کا تعلق بنتا ہے اور اس کی ایویڈنس موجود ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بالکل مقدمہ چلا. مجھے امید ہے، مجھے کبھی امید ہے کہ یہ پروسیس جو ہے، یہ اس ایکسپیریمنٹ کی فیلئر کے بعد جو ہے، میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. اتنی شکست و ریخت ہو چکی ہے ہمارے سسٹم میں، آپ جس قسم کا بھی ماحول جو ہے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ شکست و ریخت کا شکار ہے. تو اس میں عمران خان تو صرف ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کی اگر ضرورت ہے، ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت جو ہے، تو تمام جو فریق ہیں ہماری جو حکمران اشرافیہ کے، ان سب کو بیٹھ کے جو ہے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. نئے سوشل کانٹریکٹ کی جو ہے ضرورت ہے اس وقت ملک کو. بہت بہت شکریہ. جناح ہاؤس دورے کے موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.